The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یور کوسچنز آنسرڈ۔ یہ پروگرام امہ چینل پر آپ روزانہ 10 سے لے کر 12 بجے تک ملاحظہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور آپ اس میں کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اور ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب ہر وقت ذہن میں ہو۔ جواب آتا ہوا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر جواب نہ بن پایا تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ کے لیے سوال کا جواب انشاءاللہ میں لانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں امہ چینل کی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور انہوں نے محبت کا اظہار فرمایا اور مجھے اپنے چینل پر آنے کی انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی، اور بالخصوص ان علماء کرام کا میں مشکور ہوں کہ جن کے تعاون سے جنہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی اور آج آپ کے سامنے امہ چینل پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں لاکھ لوگ عزم مکہ مکرمہ کیے رخت سفر باندھ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی بابرکت سفر ہے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں اور قدم قدم پر بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی ہے، اور حج بیت اللہ صاحب استطاعت مسلمان عاقل بالغ پر فرض بھی ہے۔ تو اس فریضہ کے انجام کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے، اپنے پاک گھر میں جن کو حاضری کی سعادت بخشتا ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو حج کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، یا پہلے سے حج بیت اللہ کی سعادت پا چکے ہیں، یا اس انتظار میں ہے کہ ان کو بھی یہ بلاوا آئے اور ان کو بھی یہ سعادت ملے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک در کی حاضری دیں، اور وہ پیارا پیارا کعبہ مشرفہ جس کے بے شمار فضائل آیات بینات میں احادیث کریمہ میں آئے ہیں، اس کی زیارت براہ راست وہ کر سکیں اور حضور کعبہ حاضر ہونے کی ان کو بھی سعادت ملے۔ آئیے آج کے پروگرام میں ہم کعبہ مشرفہ کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں گا کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے، بیت اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ یہی خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک
سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس آیت مبارکہ سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ ہی وہ پہلا گھر ہے جو زمین پر بنایا گیا۔ اگر ہم اس کی تاریخی پس منظر میں جاتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور آپ کی تخلیق کے حوالے سے جو فرشتوں نے جواباً عرض کیا تھا، تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا کہ وہ بیت المعمور کا 7 برس ان فرشتوں نے طواف کیا، تو ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جو کہ آسمانوں میں ہے اس کی سیدھ میں زمین پر قبلہ بنایا جائے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ ویسے بھی جب ہم اس زمین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں جو ہمیں اسلام نے تعلیمات دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو آباد کرنا چاہا تو سب سے پہلے زمین پر پانی تھا ہر طرف، اور زمین کا وہ حصہ جہاں پر سب سے پہلے جاگ جمع ہوئی اور وہاں سے پھر زمین بننا شروع ہوئی، وہ حصہ ہے جو بابرکت ہے، جو آج خانہ کعبہ جس جگہ پر تعمیر ہے۔ تو خانہ کعبہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے، وہ حصہ ہے جو سب سے پہلے پانی سے نمودار ہوا۔ تو اس کے بہت فضائل ہیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت یہ بھی عبادت ہے، اور خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی شرافت کے تو کیا ہی کہنے کہ مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اور بعد میں ان کے ماننے والے متبعین خانہ کعبہ شریف کی تعمیر تزئین کے سلسلے میں کوشش کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے تعمیر فرمایا۔ اب کے بعد جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے مبارک دور میں طوفان آیا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ شریف کو انہی بنیادوں پر تعمیر فرمایا جن بنیادوں پر فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، جس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعہ کو ذکر فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اس کا ذکر بھی پہلے سپارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی طوفان نوح علیہ السلام کے بعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو
بے آب و گیا ایسی وادی میں چھوڑا تھا جہاں پر نہ پانی تھا نہ ہی کھانے کا انتظام تھا۔ یہ وہی وادی ہے جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ آپ کی آمد کے بعد ہی ایک قبیلہ وہاں پر آباد ہوا، پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل یعنی کہ آپ کی جو اولاد ہیں ان کا وہاں پر رہنا ہوا، تو مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا گیا، اس کی تزئین بھی کی گئی، اس کی آرائش بھی کی گئی۔ تو قبیلہ جرہم کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ ایک اور قبیلہ ہے، انہوں نے بھی یہ سعادت حاصل کی، اور ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت قصیج بن کلاب انہوں نے بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جو کہ قریش کے مورث اعلیٰ بھی ہیں۔ قریش کی تعمیر جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ قصیج بن کلاب کے بعد جب سرکار دو عالم رحمت دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حیات مبارکہ کا 35واں سال تھا، تو مکہ مکرمہ میں سیلاب کا سلسلہ ہوا، تو خانہ کعبہ شریف اس میں شہید ہوا۔ تو قریش نے مل کر چندہ کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم صرف حلال مال حلال کمائی سے ہی خانہ کعبہ کو تعمیر کریں گے۔ اس وقت جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، مال کی کمی کی وجہ سے ان بنیادوں پر تعمیر نہیں ہو سکا جن بنیادوں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ شریف کی عمارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سائز میں چھوٹی کر دی گئی، اور جو حتیم آپ کو نظر آتا ہے خانہ کعبہ شریف کے باہر ایک چھوٹی سی دیوار آپ کو نظر آتی ہے سیمی سرکل میں جو ہے نصف دائرہ، یہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے۔ حتیم میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ عین کعبہ میں نماز پڑھنا ہے، اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حتیم کے اندر سے طواف نہیں کر سکتے بلکہ حتیم کے باہر سے طواف کریں گے، کیونکہ حتیم کے اندر جو ایریا ہے، جو جگہ ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو تاریخی لحاظ سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا پہلے حصہ تھا۔ مال کی کمی کی وجہ سے چونکہ قریش نے یہ نیت کی تھی کہ صرف حلال مال ہی اس میں لگائیں گے، خرچ کریں گے، تو اس وجہ سے یہ عمارت چھوٹی رہ گئی۔ بعد میں بھی خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور بہت خوبرو اور بہت باوقار صحابی ہیں۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ تو یوں حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نواسے بھی ہیں، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے ہیں۔ جب یزید کے دور حکومت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کی بیعت سے انکار فرمایا اور مکہ مکرمہ میں باقاعدہ اپنی خلافت کا آغاز فرمایا، تو اس وقت آپ نے بھی خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔
خانہ کعبہ کو ان اصل بنیادوں پہ تعمیر کیا جن پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ یہ آپ جو آج خانہ کعبہ شریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ وہ تعمیر نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا گیا، بلکہ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، بعد میں اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وہ صرف ایک ضد اور عناد کی وجہ سے کیا گیا۔ وہ ایک عبد الملک بن مروان جو کہ بعد میں ایک بادشاہ ہوا ہے، اس کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو اس نے خانہ کعبہ شریف کو بھی اسی تعمیر پہ دوبارہ تعمیر کیا جس پر زمانہ جاہلیت میں قریش نے تعمیر کیا تھا۔ تو آپ کو میں تھوڑا فرق واضح کر دوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تعمیر فرماتے ہیں تو حتیم بھی خانہ کعبہ شریف میں آ جاتا ہے، اور جو خانہ کعبہ شریف کا مبارک دروازہ ہے، باب الکعبہ ہے، اس وقت آپ دیکھیں گے تو سطح زمین سے تھوڑا بلند ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تعمیر فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ شریف کے 2 دروازے تھے۔ وہ دروازہ مبارکہ زمین کے قریب تھا کہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ یہ وہ تعمیر تھی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی، اور اسی تعمیر کی خواہش پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی۔ تو آپ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ جان جو کہ ام المؤمنین ہیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ہی مشاورت کے بعد خانہ کعبہ شریف کو اس اصل تعمیر پر جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی اس پہ تعمیر کیا تھا۔ تو امت چینل کے ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ شریف بہت بابرکت جگہ ہے، بہت ہی پیاری جگہ ہے، اور اس کی بہت عظمت، اس کی بہت شرافت ہے، اور اس کے بہت فضائل جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں منقول ہیں۔ اور اس کے حوالے سے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان بھی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ بیت المقدس کے تو مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور آپ نے بیت المقدس کو تو جنات سے تعمیر کروایا تھا، مگر خانہ کعبہ وہ باعظمت شرافت والا گھر ہے جسے خود خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ شریف کے فضائل ہیں۔ تو اس دوران اگر آپ کوئی کال کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں۔ جی، ایک مسز علی بہن ہیں جو پیرس سے ہمیں سوال کرنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت ہو علامہ صاحب، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور آپ سے بھی دعاؤں کی گزارش۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی نے سوال کیا کہ خانہ کعبہ کے گرد جو ہے 7 چکر کیوں لگاتے ہیں، اس کا تاکہ سارے سن لیں، خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں، چونکہ آپ کا جواب دینا تو بہت ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اکثر ہم سنتے ہیں علامہ صاحب جب پڑھتے بھی ہیں تو صدق اللہ العظیم، تو اس کے میننگ نہیں لکھے ہوتے، اس کے میننگ پلیز بتا دیجیے گا، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں نکلنے والی ہوں، اگر ابھی مجھے فون پہ جواب دے دوں آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ جی بہن، آپ کے سوال کا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جواب دیا جائے گا۔ آپ امت چینل کو ملاحظہ فرمائیں، اور جو ٹاپک چل رہا ہے اس پہ پہلے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ شریف کے بہت فضائل ہیں۔ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور خانہ کعبہ شریف وہ عظمت والی جگہ ہے کہ حرم کعبہ میں تا قیامت جنگ و قتال حرام ہے۔
کعبہ معظمہ سارے حجازیوں خصوصاً مکے والوں کی پرورش کا ذریعہ ہے کہ وہ جگہ غیر ذی زرع یعنی بے آب و گیا ہے، جہاں معاش کے ذرائع سب ناپید ہیں، مگر وہاں کے باشندے دوسروں سے زیادہ مزے میں ہیں، غرض کہ وہ جگہ صرف عبادتوں کے لیے ہے۔ رب تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت بھی خود فرمائی ہے، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں ہے، جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ ناپاک اس کا ارادہ بنا کہ خانہ کعبہ شریف کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، اور یمن میں اس نے ایک کلیسا بنایا تھا کہ اس کی خواہش تھی کہ لوگ خانہ کعبہ شریف کی زیارت کی بجائے وہ یمن وہ کلیسا کی طرف آیا کریں۔ تو وہ جب ہاتھیوں کے ساتھ اس طرف بڑھا اور مکہ پاک کے قریب آیا اور اس نے اس پہ خانہ کعبہ شریف پر حملہ کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے جن کے منہ میں بھی کنکری تھی، جن کے پنجوں میں بھی کنکری تھی، ان کو بھیجا اور انہوں نے سٹوننگ کر کے پتھراؤ کر کے ہاتھیوں والوں کو اور ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا، بیت المقدس کا حج کبھی نہ ہوا۔ اللہ عز و جل کی آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کے پاس مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور اسی شہر کو جس میں کہ خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ کو بلد امین کہا گیا اور اس کو امن والا شہر قرار دیا گیا۔ اس کی عظمت و شرافت کے تو کیا ہی کہنے کہ کعبہ معظمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور بیت المقدس کے پاس 50,000 فرشتوں اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہی رہا، نہ کہ بیت المقدس۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں امہ چینل اس وقت تھوڑی دیر میں ہم بریک کے لیے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔